سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی مبارک ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا تھا، اس پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، ارشاد فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ انداز، ازواج مطہرات کے ساتھ، ہمارے لیے یقیناً اس کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی ازدواجی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک انداز ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ عام طور پر گھر والے، بیوی بچوں کو گھر والا کہا جاتا ہے، گھر والی بھی اسی لیے بیوی کو کہا جاتا ہے، اہل بیت میں سے ہوتی ہے، وہ گھر والی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ایک آدمی نے سوال کیا، حدیث پاک میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زوجہ کا شوہر پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یطعمہا اذا طعما۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جب شوہر خود کھائے تو اپنی زوجہ کو بھی کھلائے، بیوی کو بھی کھلائے۔ احساس، ہمدردی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جب خود کھا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، اپنی زوجہ کو بھی کھلائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَن يَكْسُوَهَا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خود پہنے، جب خود لباس پہن رہا ہے، نیا لباس بنوا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب اپنی زوجہ کو بھی لباس پہنائے، اس کے لیے بھی انتخاب کرے جو اس کی پسند ہے اس کے اعتبار سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ کے چہرے پر نہ مارے، مارنے سے منع کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ حسن معاشرت سکھا رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں رہنے کا انداز بتا رہے ہیں، شوہر کو تربیت دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ایک تو نہ تو چہرے پر مارے، اور فرمایا وَلَا يُقَبِّحْ، اور نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی دے، برا بھی نہ کہے۔ ارشاد فرمایا اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے الگ ہونے کی وقتی طور پر، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کے علاوہ اسے جدا نہ کرے اپنے سے۔ انسان ہے، طبیعت کے اندر بعض اوقات اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی تو میں ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو گیا، تو اس میں کتنا ارشاد فرمایا بس اتنا ہی ہو، گھر کے اندر ہی علیحدگی ہے،
گھر کے اندر ہی ناراضی کا اظہار جو ہے وہ چار دیواری کے اندر ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اسے ظاہر کر دینا یا دیگر عزیز و اقارب کو اس کے اندر شامل کر لینا، اس سے بات بڑھتی ہے، ہنستے بستے گھر ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کبھی علیحدہ ہونا بھی پڑے تو کہاں، الا فی البیت، ارشاد فرمایا گھر ہی کے اندر یہ معاملہ کر لیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اس حدیث پاک پر غور کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود کا جو مبارک عمل ہے وہ کتنا پیارا ہے، احساس اور ہمدردی والا۔ یقیناً جب بندہ اس انداز کو اپناتا ہے تو پھر اس کا گھر سنتوں کا گہوارہ بھی بنتا ہے، امن، سکون، اطمینان، چین بھی اس بندے کو گھر کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ڈیوٹی کے بعد کا ہے یا دیگر جو اس طرح کا مصروفیات کے بعد کا جو وقت ہے وہ اپنے گھر کے اندر گزارنے کو پسند کرتا ہے۔ جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہو تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خود کھائے تو اپنی زوجہ کو بھی کھلائے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، گھر والوں کو بھوک لگی ہے، خود بھی بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ میں جا کر باہر ہوٹل سے اپنی مرضی کا کھا لیتا ہوں اور تم گھر میں جو روکھی سوکھی ہے اس پر گزارا کر لو۔ جب یہ انداز ہوگا، یا میں تو جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کے لیے، دعوت اڑانے کے لیے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی ویسے دعوت کے لیے جانا برا نہیں، لیکن یہاں کیا ہے، بھوک گھر والوں کو بھی ہے، ان کے لیے کیا خود سے اہتمام کرنا یا کھانے کا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا، اس کے بجائے کیا کہنا جو گھر میں ہے اس پر تم گزارا کر لو، میں جا رہا ہوں ہوٹل۔ یہ انداز درست نہیں، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا مبارک انداز کیا ہے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ شوربہ بنایا کرتا تھا اور بہت عمدہ شوربہ بناتا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میرے گھر تشریف لے کر چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ دیکھیے احساس گھر والوں کا، جب کہ معلوم ہے کہ گھر والوں کو بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ عائشہ، آپ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے اس وقت، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو دعوت دے رہے ہو، عائشہ انہیں بھی کھانے کی طلب تھی، بھوک انہیں بھی لگی تھی۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی ان کی بھی دعوت ہے، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا، فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے کر چلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا، نہیں گئے۔ کیوں؟ یہ جو کیفیت ہے معلوم ہے کہ جیسے مجھے طلب ہے ایسے ہی گھر والوں کو بھی ہے، یہ احساس اور ہمدردی کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی اگر بلاتے ہو تو ٹھیک۔ تیسری بار وہ شخص پھر آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا بنایا آپ کے لیے، آپ تشریف لے کر چلیں، دعوت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ ہے احساس، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر جب فرمایا نا تو اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کو بھی لے لیں ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے کہ جب خود ضرورت ہے، گھر والوں کو بھی ضرورت ہے، تو اب انداز یہ ہے کہ کھانا ساتھ کھایا جائے، ان کا احساس کیا جائے، گھر والوں کو یوں نہ چھوڑ دیا جائے کہ انہیں احساس ہو کہ شاید اس شخص کی زندگی کے اندر میری کوئی اہمیت نہیں، بھوک تو مجھے بھی تھی، طلب تو مجھے بھی تھی، لیکن اپنا سوچا گیا اور مجھے اگنور کر دیا گیا۔ یہ انداز
بعض اوقات گھروں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ شوہر کو اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جہاں کھانے کے معاملے میں ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کوئی دکھ، پریشانی، درد، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا انداز جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے وہ کس قدر ستھرا ہے، کتنا قابل تقلید ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس فرماتے تھے، جی ہاں گھر والے بیمار ہو گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے دوائی لے کر دے دی، صحیح، یا اگنور کر دینا، ٹھیک ہے دوائی لے لینا میں جا رہا ہوں، ایک یہ انداز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اگر بندہ حقیقی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے والا ہو، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ الرحمن پھر گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، فرماتی ایک بار نبی پاک علیہ السلام بقیع شریف سے واپس آئے، رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع، نبی پاک علیہ السلام بقیع شریف سے واپس آئے تو فرماتی ہیں فوجدنی، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے پایا اس حال میں کیا، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرا سر درد کر رہا تھا، سر دکھ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتی ہیں کہ میں یوں پکار رہی تھی، یوں کہہ رہی تھی وَرَأْسَاهُ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر درد کر رہا ہے۔ بعض اوقات درد کی تکلیف کی وجہ سے زبان سے اس طرح کے کلمات ادا ہو جاتے ہیں، تو ہم معاشرے کے اندر، گھر کے اندر دیکھتے ہیں، تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرا بھی یہی انداز تھا کہ میں کہہ رہی تھی وَرَأْسَاهُ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اب آپ دیکھیے گھر والوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے دکھ میں، پریشانی میں، درد میں جب اس کی تکلیف کو محسوس کرے یا اسے اس بات کا احساس دلائے کہ اس تکلیف میں تم تنہا نہیں ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی آدھی تکلیف ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ کہ جب آدمی کوئی احساس کرنے والا شخص، دوست ہے مثال کے طور پر، جیسے ڈیوٹی پر آیا آدمی یا گھر سے باہر ہے اور ایسے کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، سر میں درد ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اور ساتھ میں کوئی اچھا دوست ہے، اسلامی بھائی ہے موجود، تو بندہ تنہائی محسوس نہیں کرتا، اپنا پن محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی شدت کم ہو جاتی ہے جب کوئی اس تکلیف کے اندر بندے کا ساتھ دینے والا آدمی موجود ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا بل انا یا عائشۃ ورأساہ، نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا معنی و مفہوم یہ ہے عائشہ صرف تمہارا سر نہیں دکھ رہا، ارشاد فرمایا یہ میرا سر دکھ رہا ہے۔ یہ احساس اور ہمدردی کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں اس تکلیف میں تم جدا نہیں ہو، تمہارا سر درد کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے میرا سر درد کر رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ ہم غور کریں، اگر کبھی گھر والوں کو تکلیف ہو، بخار ہو جائے یا اور اس طرح کا کوئی معاملہ پیش ہو، تو پھر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اکتاہٹ والا، دور بھاگنے والا، یا احساس اور ہمدردی والا؟ اور نبی پاک علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں عائشہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر اپنائیت ہے اس جملے کے اندر، اور ہمارے لیے رہبری، رہنمائی، اور ہمارے لیے اس کے اندر پیروی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس انداز کو اپنائیں کہ گھر والوں کا احساس کریں، اور جب بندہ اس انداز میں احساس کرنے والا ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن پھر گھر سکون کا گہوارہ بنے گا، امن کی جگہ بنے گا،
اور بندہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر گزارے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ گھر والوں سے جدا ہو کر ہے گھر میں ہی لیکن گھر والوں سے تعلق واسطہ نہیں، باقی ساری دنیا کے ساتھ بندہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے سوائے اپنے گھر والوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں جو مبارک انداز ہے وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لا کر، حالانکہ دو جہانوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی خدمت کے لیے تیار، ازواج مطہرات بھی صحابیات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام آنے کے لیے اپنے آپ کو گویا ہر وقت پیش رکھا کرتی تھی، لیکن باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گھر کے اندر مبارک انداز ہے اپنی ازواج کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ ایک مخدوم کی حیثیت سے تشریف لاتے، آپ مخدوم ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سرداریاں عطا کی ہیں، لیکن خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز اپنے گھر میں کیسا ہے، ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے وہ رول ماڈل ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک سچے عاشق رسول کو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس انداز میں رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھر میں انداز کیسا ہوتا تھا، گھر میں نبی پاک علیہ السلام کس طرح رہا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے، وہ جو مبارک انداز ہے گھر میں اجازت لے کر آنے کا، سلام کرنے کا، مسواک کرنے کا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم پہلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کرتے، وقت دینا، اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں جو وقت ہوا کرتا تھا اس کا ایک حصہ وہ تھا جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا، اور یہ وہی وقت ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ ہم سے بات چیت کیا کرتے تھے، ہم آپ سے گفتگو کا شرف پاتے تھے۔ یہ بھی ایک بات ہے، گھر میں جانا، کھانا پینا، سونا، موبائل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، اس کے بعد سو جانا، صرف یہ نہیں ہے، گھر والوں کے دکھ درد بانٹنا، ان کے ساتھ ہمدردی کی بات کرنا، ان کا دن بھر کا حال احوال پوچھنا، کوئی مصیبت، پریشانی، درد، دکھ، تکلیف تو نہیں آئی، اس حوالے سے بھی معلوم کرنا دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو جگہ دیتا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اور کتنے بڑے دل کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ روایت جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہم سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ہم آپ سے بات کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یوں اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا، جب اس کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کا وقت آیا تو اب گویا ایسے ہو گئے ہیں جیسے اجنبی ہیں۔ اب گھر کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، ہمارے لیے بھی یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک انداز میں سارے سیکھنے کے لیے ہے۔ گھر میں گئے ہیں سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، چین کے لیے، لیکن اپنے رب کو مت بھولیے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا جب کان میں ٹکرا رہی ہے، جب آواز آ رہی ہے اذان کی، تو پھر جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر گھر والوں کے ساتھ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اس کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب بندہ مومن کو چاہیے کہ اب گھر بار کو چھوڑے اور اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ گھر میں ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز یہ ہے۔ پھر حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ گھر میں نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے، گھر میں ہونے والے کام نبی پاک علیہ السلام ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے ہمارا انداز کیا ہے۔ گھر میں جا کر حاکم بن کر داخل ہوتے ہیں، سردار بن کر، یا گھر والوں کے خیر خواہ بن کر جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بڑی جنرل سی بات ہے، میاں اور بیوی دونوں سفر کر کے کہیں سے
گھر لوٹے ہیں، جتنا سفر آپ نے کیا ہے اتنا گھر والوں نے بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں ایک بات احساس اور ہمدردی کی یہ ہے کہ اگر زوجہ پانی مانگ لے، میں تھک گئی ہوں مجھے پانی پلا دیا جائے، تو اب ہمارا انداز کیا ہے؟ یا صرف شوہر ہی اس بات کا حقدار ہے، وہی یہ سوال کر سکتا ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے، اور اگر نہ پلائے تو پھر اس پر برس پڑا جائے اور ظلم، زیادتی، زد و کوب، تشدد یا زبان سے تکلیف پہنچانے کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کا کس طرح خیال فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں گھر کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکری کا دودھ نکالنا ہوتا تو فرماتی نبی پاک علیہ السلام خود نکالا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ نالین شریف، جوتا مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسے کبھی مرمت کی ضرورت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام خود اسے سی لیا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ کپڑوں کے اندر پیوند لگانے کا معاملہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہیں نبیوں کے سردار، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا گھر میں انداز یہ ہے، گھر والوں کے ساتھ گویا گھل مل کر رہ رہے ہیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں کتنے مرد ایسے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں غور فرمائیے، آپ بھی غور کیجئے کہ ہم گھر والوں کے کام کم کر رہے ہوتے ہیں یا بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو لباس اتارا ہے، ایک تو انداز یہ ہے کہ اس کو آپ جہاں رکھنے کی جگہ ہے، یہ لٹکانے کا جو کھوٹی ہے اس کے اندر آپ اس کو رکھ کر جائیں، لٹکا کے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ قمیض یہاں پھینکی ہے تو دیگر جو ہے نا وہ بنیان کہیں اور پڑی ہوئی ہے، یہ سب بکھیر بکھار کے اور بندہ گھر سے چلا گیا، اور گھر والوں کو یہ کام کم کرنے کی بجائے بڑھا کے چلا گیا۔ جب واپس آئے ہیں تو ہر چیز ایک جگہ موجود ہونا لازم اور ضروری ہے جو کہ میں بکھیر کر گیا تھا۔ ایک انداز یہ ہے، اور ایک نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے فرما رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک غور کرے، گھر والوں کا احساس کرنا، ان کے کام کو بڑھانا نہیں، پھیلانا نہیں، بلکہ اگر آپ کام میں ہاتھ بٹا نہیں سکتے تو کم از کم اس کو بڑھانے کے اندر کردار نہ ادا کیجئے۔ جو اپنا کام ہے وہ تو کم از کم ہم خود ہی کر لیا کریں۔ یعنی ہم میں سے مدنی چینل کے ناظرین ہر ایک غور کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ہیں، حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کی پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت ساتھ حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یعنی بچپن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کا شرف پایا ہے آپ نے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے سے پانی پینے لگے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے ابو جان کی کنیز تھیں، خادمہ بھی ہیں یوں نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام کا مبارک انداز کتنا مشفقانہ ہے اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمانے والے ہیں اپنے گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام پانی پینے لگے نا تو حضرت ام ایمن نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بھی پانی پلائیں۔ اللہ اکبر! مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، یہاں ہم سے اگر کوئی ہم سے چھوٹے منصب والا یا عمر میں کم ہے، عہدے میں کم ہے، اگر وہ پانی مانگ لے تو ہمارا انداز کیا ہوگا؟ ہمیں اچھا لگے گا، خوش دلی کے ساتھ پانی جو ہے وہ اس کو پلائیں گے، یا برا محسوس کریں گے کہ میری توہین کر دی ہے مجھ سے پانی مانگ کر؟ اور یہاں ایک خادمہ نبی پاک علیہ السلام سے کہہ رہی کہ مجھے پانی پلائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام ایمن تم نبی پاک علیہ السلام سے پانی مانگ رہی ہو؟
تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، ان کا بھی ایک ناز کا انداز تھا. انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں جو خدمت کی ہے نا وہ اس سے بہت بڑی ہے. جو میں نے ابھی پانی مانگا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غصے کا، ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی خادمہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیش فرمایا. یہ ہے گھر میں انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہمارا انداز زندگی گھر میں رہتے ہوئے ہمارا انداز کیسا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قدر مشفقانہ اور ہمدردانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے سی لیتے جب پیوند لگانے کی ضرورت ہوتی. فرماتی ہیں کہ جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اکرام فرماتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، احترام میں، اکرام میں عزت دیتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح سلام میں پہل فرماتے تھے، گھر میں جو آتا مصافحہ کرتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ بندہ دوسرا آدمی خود نہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک میں انداز یہ تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور مشفق جو ہے وہ ایک شوہر اور خاوند کی حیثیت سے ہوا کرتے تھے. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی ان پر شفقت اور عنایت تھی کہ بعض اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ جو دل میں بات ہوتی تھی یا بعض اوقات کوئی ناگواری والا معاملہ ہوتا تھا تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہہ دیا کرتی تھی. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فراخ دلی کے ساتھ اسے سن لیا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے، گھر والوں کے ساتھ احساس، ہمدردی، دیگر جو چیزیں آج کے پروگرام میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، کاش ہم بھی اپنی زندگی میں انہیں اپنائیں. اور پھر دیکھیے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا گھر بھی امن، سکون، چین، اطمینان کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ